I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے حوالے سے ایک بار پھر افریقہ کا سفر اختیار کیا۔ آپ 23 جنوری جمعرات کو زیمبیا کے دارالحکومت لوساکا تشریف لے گئے۔ دینی چیزوں میں رشک جائز ہے، یعنی دوسروں کی سی نعمت اپنے لیے بھی چاہنا یہ جائز ہے، اس کو رشک کہتے ہیں، اور حسد حرام ہے۔ دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ 25 جنوری کو آپ زیمبیا سے ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ پہنچے، جہاں آپ کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخل اور حرص سے بچو، اس لیے کہ بخل اور حرص نے ہی تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ اس کے بعد آپ پریٹوریا سے واپس جوہانسبرگ تشریف لے گئے اور فیضان مدینہ میں شب معراج کے موقع پر سنتوں بھرا بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دوسری طرف رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے فیضان مدینہ پلوگ وینی میں اجتماع معراج کے موقع پر سنتوں بھرا بیان کیا، جس میں کثیر عاشقان رسول نے شرکت کی اور بعد از اجتماع ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ The sake of Medina, we're calling upon you, Allah. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے، جسے سمجھ لیا ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے، جسے جو سب سے اونچا سوچو کون ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شان مصطفیٰ بیان کرنے کا انداز بھی پوچھو، اور ہم بس مزہ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ کیوں مزہ آ رہا ہوتا ہے؟ ذکر رسول ہے۔ تو معراج میں ذکر کس کا ہے؟ آقا کا ہے۔ معراج کس کو کرائی گئی؟ آقا کا۔ جو مسلمان ہوگا وہ آقا کی معراج سے خوش ہوگا، کیونکہ معراج کو نسبت ہے کس سے؟ پیارے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کو کس سے نسبت ہو گئی؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں خوشی مل گئی، ہمیں مزہ آ گیا، ہمیں لطف آ گیا، بس ہماری رات ہو گئی، ہمیں مزے لگ گئے۔ اب دیکھیے ایک بڑا مشہور واقعہ میں یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہوگا، وہ پیالہ مبارک چیچینیا کا صدر خیال آ رہا ہے؟ وہ پیالہ کیا تھا؟ اس کو کیا تھا پیالہ؟ یہ وہ پیالہ تھا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، جو منسوب کس سے ہے کہ یہ وہ پیالہ ہے جسے مصطفیٰ کے ہونٹوں نے چوما ہے۔ یہ بات تھی اور باقاعدہ ایک چارٹر پلان بھیجا گیا اس پیالے کو لینے کے لیے، باقاعدہ چارٹر پلان باقاعدہ اس پیالے کو لینے کے لیے بھیجا گیا، اور جب وہ پیالہ اس چارٹر پلان میں پورے پروٹوکول کے ساتھ جب چیچینیا لینڈ کرتا ہے تو باقاعدہ صدارتی انداز میں اس پیالے کا استقبال کیا جاتا ہے، اور صدر وہاں موجود، اس کی تمام کیبنٹ موجود، وہ سارے کے سارے موجود، اور جب اس پیالے کو لے کر سڑک پر لایا گیا تو دونوں طرف سے ہزاروں نہیں لاکھوں عاشقان رسول سے اس پیالے کی زیارت کو ترس رہے ہیں۔ وہ گویا کہ بالکل زیارت کرا تھا وہ پیالہ نہیں گیا۔ میں چیچینیا گیا، وہاں بڑے عاشق رسول، میں گیا چیچینیا اور اس کے کیپٹل میں بھی میں تھا۔ اتنی خوبصورت وہاں کے لوگوں کی سوچ ہے، جیسے ہماری مسجد ہے نا، وہاں بڑی بڑی مساجد ہے، بڑی بڑی مساجد ہے، آپ دیکھیں تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گا۔ مسجد ٹھیک، مسجد ہے، مسجد کے دونوں کونوں میں پلر بنے ہوئے، سمجھے، اتنے 3 فٹ 4 فٹ کے چھوٹے چھوٹے خوبصورت سے پلر بنے ہوئے۔ اس پلر کے اندر ایک طرف پلر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ
منہ مبارک ہے جن کا تعلق آپ کی داڑھی مبارک سے ہے، اور ایک پلر میں وہ منہ مبارک ہے جن کا تعلق آپ کے زلف مبارک سے ہے۔ یہ مساجد کے اندر یہ دونوں منہ مبارک کی زیارت ہوتی ہے، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر منہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں اور درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ ایسا کہیں نہیں دیکھا، ایسا کہیں نہیں دیکھا۔ کس چیز کی زیارت ہو رہی ہے؟ بال مبارک، منہ مبارک کس کے ہیں؟ آقا کے۔ جب جاتے ہیں ان کے سامنے تو نگاہیں چل جاتی۔ آج بھی آپ کہیں بھی آپ جا کے زیارت کریں، آپ زیارت کرتے ہیں لیکن زیارت کرتے ہی نگاہ جھک جاتی ہے کہ میری آنکھیں اس قابل نہیں آقا کہ آپ کے اس مبارک بال کی زیارت کر سکے، میرا منہ اس قابل نہیں یا رسول اللہ کہ میں آپ کے منہ مبارک کے سامنے آ کر آپ کی بارگاہ میں آنا تو بڑی بات ہے، یا رسول اللہ میرا منہ ہی اس قابل نہیں کہ میرا منہ آپ کے منہ مبارک کے سامنے حاضر ہو سکے۔ تمہارے تو وہ احسان اور نافرمانیاں اپنی، تمہارے تو وہ احسان اور نافرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھا لے سکتے۔ آقا کے بارگاہ میں حاضر معدل کی شرح نہیں آئی تھی نا، ایسا ہے کیا ہے کہ منہ دکھائیں گے؟ ہم نے ایسا کون سا کام کیا جو آقا کی بارگاہ میں ہم یوں فخر کچھ ایسے لے کے چلے جائیں؟ نہ آنکھ اس قابل، نہ منہ اس قابل، نہ کردار اس قابل، پھر بھی آقا کا کرم ہے کہ بلا بھی لیتے ہیں، اپنے منہ مبارک کی زیارت کروا بھی لیتے ہیں اور مدینہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ It's Dawat Islami. It's a right to rectify the people. It's all over the world. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین، تیرے گناہگار بندے فیضان مدینہ جونسبرگ میں جمع ہیں، رات کا ایک حصہ ہم نے گزار لیا، تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کیا۔ یا رب کریم پیارے حبیب کے صدقے میں، اس رات کے صدقے میں، معراج کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری مغفرت کر دے، ہمیں بخش دے، خطائیں بخش دے۔ یا رب تجھے غفار کہتے ہیں، چھپا لے ہم سب کی غیبوں کو، تجھے ستار کہتے ہیں۔ ہم گناہگار بندے تیری بارگاہ میں تیری رحمت پہ نظر جمائے حاضر ہیں، ہم پر رحمت کی نظر کر دے اللہ، ہم پر رحمت کی نظر کر دے، ہم پر کرم کر دے، عافیت عطا فرما دے۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول۔ یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول۔ جوہانسبرگ میں 27 جنوری کو نگران شورا سمیت کثیر عاشقان رسول نے روزہ رکھا اور مناجات افطار کے حلقے میں نگران شورا نے دعوت اسلامی سے وابستگی کے تعلق سے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ May Allah bless my guide, may Allah bless my guide, may Allah bless my guide. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی عمران اتاری صاحب اپنے قافلے کے ساتھ ماشاءاللہ ساؤتھ افریقہ کے سفر پر ہیں۔ میں نگران شورا سے عرض کروں گا ماشاءاللہ مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے اسلام آباد تشریف فرما ہیں، بزنس کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، دعوت اسلامی سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن صرف کیپ ان ٹچ والا معاملہ تھوڑا زیادہ ہے۔ اجتماع میں آ گئے یا جناب دعوت اسلامی کا چھوٹا موٹا کام کبھی آ کے کر لیا، خود دعوت اسلامی والے بنے اور دوسروں کو لانے والے بنے، اس بارے میں کچھ رہنمائی کے مدنی پھول دیں۔ ظاہر ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، اور ماحول جتنا ہمیں ملے گا اسی قدر عبادت کی توفیق بھی ہمیں ملے گی۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی میں
इबादत की तौफीक भी मिलती है, इबादत का माहौल भी मिलता है। तो इसमें तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता होने का एक तरीका जो अभी ताहिर भाई कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उसी को कंटिन्यू करें। काफ़िलों में सफ़र, तो जब तक काफ़िलों में सफ़र नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि वो भरपूर अंदाज से जिसको आप कहते हैं कि दावत इस्लामी के दीनी कामों को समझने के लिए काफ़िलों में सफ़र भी बहुत ज़रूरी है। मस्जिद जाना, नेकी की दावत देना, नमाजी बनाने की दावत देना, दर्स व बयान में शिरकत का होना, फिर मस्जिद में सोना और जो वहाँ के मामलात हैं। तो जब तक ये दीनी माहौल का ये अंदाज़ हमारे सामने नहीं आता, उस वक्त दावत इस्लामी का असल जो दीनी काम है बुनियादी तौर पर उसको समझना इतना आसान नहीं होता। मेरी तो ये दरख्वास्त होगी कि अव्वल तो ये कि दीनी काम करने के लिए भी दावत इस्लामी के काफ़िलों में सफ़र करना चाहिए। It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. पूरी दुनिया में दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 16,000 मदरसे हैं, जिसमें मदारिस भी शामिल हैं, जामियात भी शामिल हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स, ये ब्रांचेस हैं, यानी ये दावत इस्लामी के एक्चुअली इदारे हैं, मदरसे हैं। और इन मोर देन 16,000 मदरसों में मोर देन 500,000 स्टूडेंट बग़ैर किसी फ़ीस के कुरान पाक पढ़ रहे हैं, दरस निज़ामी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये सारा सिस्टम विदाउट फ़ीस है। फिर उसके बाद हम चले, दावत इस्लामी हंड्रेड्स ऑफ मसाजिद ईयरली बनाती है, 3 ज़बानों में चैनल हैं, सोशल मीडिया में 60 मिलियन से ज़्यादा उसके फॉलोवर्स हैं। फिर इस तरह स्कूल्स का काम कर रहे हैं, हम कॉलेज बना रहे हैं, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बना ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल अराउंड द वर्ल्ड दावत इस्लामी काम कर रही है। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। 28 जनवरी को निगरान शुरा ने प्रीटोरिया लॉडियम में जामियतुल मदीना की नई इमारत का विजिट किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। लॉडियम में हूँ और आज 28 जनवरी 2025 और फैज़ान मदीना के सामने ही जामियतुल मदीना की इमारत जिसका इफ्तिताह हुआ था। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन। ये मैं आपको बताऊं, ये फैज़ान मदीना आप देख रहे हैं, और फैज़ान मदीना में ये खाली प्लॉट था ना, और मैं जब भी यहाँ से निकलता था मुझे यही होता था कि इस खाली प्लॉट के यार, मैं पिछला में कहता यार खरीद लो ना। ये 7 वाला घर है, इसमें तो हम गए भी थे खरीदने के लिए। तो लेकिन शुक्र अल्लाह का, फिर असबाब हो गए और ये जगह खरीद ली गई, और ख़रीद कर ये देखते ही देखते इन्होंने एक आलीशान दावत इस्लामी का इदारा कायम कर दिया। तेरा शुक्र मौला, दिया मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। तेरा शुक्र मौला, दिया मदनी माहौल। ये यहाँ तलबा कराम के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सोने के बेड्स वगैरह लगे हुए हैं, और यहीं इनको अटैच बाथ और वज़ू खाना वगैरह सब इनको यहीं प्रोवाइड कर दिया गया है। देखिए, दीन का मामला है ना, ये मैं तमाम आशिकान रसूल का रसूल, दीन का मामला ये बड़ा, मतलब इस पर इसको तवज्जो की ज़रूरत है। आप जितने ज़्यादा दीनी स्टूडेंट्स को फैसिलिट करेंगे, इसी कदर उनको आपकी तरफ आने का मौका ज़्यादा मिलेगा। जब हम वर्ल्डली एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ और दीगर कॉलेजेस के अंदर जो हॉस्टल्स वगैरह के बारे में आपको पता होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा फैसिलिट किया जाता है। अब दीनी इदारों को भी इस बात मामले में और करना चाहिए, और माशाल्लाह दुनिया भर में इस तरह का हो भी रहा है, लेकिन कई जगहों पर फैसिलेशन की बहुत कमी है, सहूलियात की बहुत कमी है। तो जितनी अच्छी सहूलत आप देंगे, अल्लाह पाक ने चाहा तो उसी कदर इनका इल्म दीन सीखने के लिए रुझान बढ़ेगा, और ये रहेंगे। इंसान को रहने के लिए सही बिस्तर, खाना पीना, सोने की बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो हम पूरी करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद हमारे लिए बेहतरी हो जाएगी। यकीन मुक़द्दर का वो है सिकंदर। बिल्कुल ब्लॉक अलग करके जो टीचर्स असातिज़ा हैं, इनके कमरे यहाँ पर अलग बना दिए गए हैं। सर वो यहीं पढ़ाएंगे, यहीं रहेंगे,
تو ان کی یہاں پر سہولیات کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. Allah, help me understanding of Islam. Allah, help me understanding of Islam. جہاں دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ کو اس وقت یہ ویڈیو دیکھنے کو مل رہی ہے، آپ کو میں درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جو ضرورت ہے اس وقت دین کے کام کی، اور اسپیشلی جو بچوں کے لیے جو دینی کام کی ضرورت ہے، وہ بچوں کو جس طرح کا ایک نظام چاہیے اور ادارے بننے چاہیے، مسجد بننی چاہیے، نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہونا چاہیے، اڈلٹس مدرسۃ المدینہ بالغان کام قائم کرنے، اسلامی بہنوں کے لیے باقاعدہ فیضان صحابیات جو ہمارا ایک اس ٹرم میں چلا ہے وہ قائم کرے، تاکہ خوب دین کی خدمت. میرے تمام نگران، ذمہ داران آؤٹ آف دا جو بھی دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں، ان سائڈ دا کنٹری، آؤٹ آف دا کنٹری، پاکستان کے باہر، سب کو کوشش کرنی چاہیے. کوشش کرتے ہیں، الحمدللہ چیز ہو جاتی ہے. میں وہ صحیح بتا رہا ہوں، میرا خواب تھا کہ یہاں کچھ بنے، اور اللہ کا شکر ہے یہاں آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیا کچھ بن گیا ہے. دعا کیجیے گا اللہ پاک ہمارے اس جامعۃ المدینہ کو برکت عطا کرے، یہاں طلبہ کرام کی تعداد آئے، علم دین حاصل کرے، مبلغ دعوت اسلامی بنے، مفتی اسلام بنے، اور دنیا بھر میں دین کی خدمت ہو. مسلک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات جو ہمیں ملی ہیں اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ دین کی خدمت کو عام کریں گے، اور انشاءاللہ دنیا بھر میں دینی کام کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ قافلوں کی دھوم دھام ہوگی انشاءاللہ. May Allah bless my guide. May Allah bless my guide. 29 جنوری کو آپ ساؤتھ افریقہ کے دوسرے دارالحکومت کیپ ٹاؤن تشریف لے گئے. وہاں بزنس کمیونٹی کے ساتھ مدنی حلقے کا اہتمام ہوا، جس میں آپ نے نیکی کی دعوت اور فکر آخرت کا ذہن دیا. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. ابھی ہم کہہ سکتے ہیں مدینۃ الاولیاء کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ پہنچے ہیں، اور ابھی ہم ایئرپورٹ سے باہر ہی آ رہے ہیں، اور یہاں سے انشاءاللہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے. یہ وہ مبارک شہر ہے کہ یہاں پر الحمدللہ آپ کو مساجد کی تعداد بھی ملتی ہیں، اور یہاں پر آپ کو مزارات بھی ملتے ہیں. اسی ماحول میں ادنا کو آلہ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان بندہ جب بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اس کے لیے ان اعمال کا ثواب لکھا جائے گا جو وہ تندرست و مقیم ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا، لیکن بیماری یا سفر کی وجہ سے نہ کر پایا. یہ بڑی ایمان افروز حدیث ہے. میں ایک بزرگ کو پڑھ رہا تھا، وہ اس حدیث کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. وہ بزرگ بڑی عمر تھی ان کی، تو کسی نے ان کو پوچھا کہ کیوں روتے، تو انہوں نے اس طرح کی مضمون کی حدیث بیان کی، اور عاجزی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کاش کہ ہم جوانی میں اپنی صحت والے دنوں میں اللہ کی ایسی عبادت کر پاتے جو آج نہیں کر پاتے، تو کیا پتا کہ ہمیں اس کا ثواب مل رہا ہوتا. لیکن ہم نے اپنی جوانی اور اپنے ان ایام کو بھی غفلت میں گزار دیا. اس حدیث کو اور مزید غور سے اس پر غور کریں گے نا تو بڑی خوبصورت سی بات واضح ہو جائے. بندہ بیماری میں کئی عبادات نہیں کر پاتا. جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو کئی ایسی عبادتیں ہوتی ہیں جو نہیں ہو پاتی. کھڑے ہو کے بندہ صحیح نماز پڑھنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے بیماری کی حالت میں. یا پھر آپ جب سفر میں ہوتے ہیں تو سفر میں بھی بسا اوقات اتنی مصروفیت ہوتی ہے. یہ بات سفر ایک عام روٹین جو آپ کے گھر میں اور آپ کے علاقے میں گھر سے کام، کام سے گھر وغیرہ جو ہوتا ہے،
وہ روٹین تو آپ کی سفر میں نہیں رہتی نا. تو سفر ہو اور بیماری ہو، اس میں کئی عبادات ہیں جو بندہ نہیں کر پاتا جو اس کے علاوہ کر پاتا تھا. یعنی اگر یہ صحت مند تھا تو جتنی یہ عبادت کر لیتا تھا، اور آج بیماری کی وجہ سے وہ عبادت نہیں کر پائے گا، تو اللہ پاک اسے اس عبادت کا ثواب بھی دیتا ہے جو وہ صحت کے دنوں میں کیا کرتا تھا. اسی طرح اگر کوئی سفر میں ہے اور سفر کی وجہ سے وہ عبادت نہیں کر پاتا جس عبادت کو وہ سفر کے بغیر کرتا تھا، تو اللہ پاک سفر کے ان دنوں میں اسے اس عبادت کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے جو اب سفر کی حالت میں وہ نہیں کر سکتا. موت کی یاد کئی غلطیوں سے بچاتی ہے. یار مر گئے تو کوئی بھی ایسا کام ہم کرنے بیٹھے ہیں اور اس وقت احساس ہو جائے یار مر گئے تو، اس طرح کرتے کرتے مر گئے تو، یہ کرتے کرتے مر گئے تو، یہاں رہتے رہتے مر گئے تو، دعا بھی کرتا رہے یا اللہ اچھی جگہ موت دے، ایمان پر موت دے، مکے میں موت دے، مدینے میں موت دے، گنبد خضرا کے سائے میں موت دے. نوٹے گنتے گنتے نہیں بلکہ تیری تسبیح کرتے کرتے دنیا سے جاؤ، آقا آقا کرتے اللہ اللہ کرتے دنیا سے جاؤ. یہ مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نظر تیرے دیوار کی طرف. کہ آقا کے مدینے میں موت آ جائے اور میں خاک پر ہوں اور نظر سرکار کے مدینے کی آقا کے روزے کی دیوار پر ہوں. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم. رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری کیپ ٹاؤن میں واقع حضرت سید محمد حسن القادری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہوئے اور دعائے خیر و برکت کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس وقت کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ میں ہیں. دنیا کا ایک بڑا مشہور پہاڑ ہے جس کو ٹیبل ماؤنٹین کہتے ہیں. یہ بالکل سامنے ہے، ایک طرف پہاڑ ہے اور یہ آپ شہر دیکھ رہے ہیں اور اس طرف جو ہے سمندر ہے. ہمارے لیے ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ والوں کہ بڑی کرم نوازی ہوئی ہے. اولیاء کرام کا اسے شہر کہا جاتا ہے اور ملیشین مسلمان یہاں سب سے پہلے آئے تھے. اور بتایا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کبھی کبھی کسی مصیبت میں کسی مشکل کے بعد کیا راحت ہوتی ہے اس کے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں سمجھ آتے ہیں. ہمارے بزرگ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے کیا تو بہتر ہی کیا ہوگا. ایک پانی کا جہاز بتایا جاتا ہے کئی سو سال پہلے کیپ ٹاؤن میں بھٹک کر پہنچا اور وہ کہاں سے تھا؟ ملیشیا سے. اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو ملیشیا اور کیپ ٹاؤن بہت دور ہے. یعنی یہ جہاز کسی طرح یہاں پہنچا اور پھر وہ جہاز یوں سمجھے بھٹک چکا تھا اور خراب بھی ہو گیا. تو اس جہاز سے وہ مسلمان جو تھے وہ اتر کر یہاں اتر گئے اور ان کے لیے تو یہ نیا شہر تھا، نیا ملک تھا. مگر کمال دیکھیں کہ پھر اس کے بعد ان کی برکت سے یہ اسلام پھیلنا شروع ہوا اور یہاں بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہیں. ملیشین مسلمان موجود ہیں، لوکل مسلمان موجود ہیں، دنیا بھر کے مسلمان موجود ہیں. اب ایک مزار شریف یہاں پر ہے. اب جن کے مزار پر حاضر دینے آئے محمد حسن القادری. سبحان اللہ، سید محمد حسن القادری یا کرامت بھی کہتے ہیں مزار کو. دیکھیں اللہ والوں کے چاہنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں. تو یہ بڑے اہم علاقے کے اندر یہ مزار شریف ہے. پہلی بار میری بھی یہاں حاضری ہوئی ہے. آئیے اندر چلتے ہیں. اللہ والے اللہ والے رب کے یہ ہے نیک بندے، راضی رب کو یہ کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میرے مولا جو تلاوت قرآن کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں یا اللہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. پیارے آقا کے وسیلہ جریدہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صاحب مزار، اللہ ان کو بھی پیش کرتے ہیں قبول فرما. یہاں اور بھی مسلمانوں کی قبریں ہیں. کیپ ٹاؤن میں جتنے اولیاء کرام مدفون ہیں سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. میرے مولا ہم گناہ گاروں کی دربار پر حاضری کو قبول فرما. ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرما. اے کریم جن بزرگوں کے فیضان سے یہاں اسلام پھیلا، اے اللہ ان کے درجات کو اور بلند فرما اور ہمیں بھی دین مدین کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ والے اللہ والے میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world.
30 जनवरी को निगरान शूरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी का मज़ारत औलिया का जदवल रहा। आप सैयद मोहम्मद हसन उल क़ादरी और सैयद अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहिमा के मज़ार शरीफ पर हाजिर हुए। पूरे केप टाउन में कई मज़ारात हैं और यहाँ पर वो एरियाज भी हैं जहाँ पर ये नॉन मुस्लिम्स बाकायदा कैद करके लाया करते थे। दावत इस्लामी की क़याम। इसके बाद आप इस्लामी भाई के घर दावत दुआम पर तशरीफ ले गए। मैं अपने आशिकान रसूल को बताता चलूँ कि माशाल्लाह ये हमारे जाहिद भाई ने घर में इन्होंने मस्जिद बैत बनाई है। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल। बाद अज़ मगरिब होने वाले सुन्नतों भरे इज्तिमा में मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी ने नात शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल की और निगरान शूरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी ने सुन्नतों भरा बयान किया। हज़रत सैयद उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखता हूँ कि जिस तरह आप शाबान में रोजे रखते हैं इसी तरह किसी भी महीने में नहीं रखते। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my